اور خالق کائنات ساڑھے لچ والا نو ساڑھے سرتے سلامت رکھے اللہ تعالیٰ انہاں دی کاوش نو انہاں دی محنت نو انہاں دی شفقت نو انہاں دی محبت نو انہاں دی اس کرم نو عطا نو جود و سخا نو خالق کائنات تمام امت مسلمان دے واسطے ذریعہ نجات بنائے اللہ رب العزت دے پاک کلام قرآن مجید برہان رشیدی آیات بشنات دینان آج دی اس مبرکت محفل دا آغاز کرنے اور تلاوت تو پہلے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے دوست احباب دے کہ جننے بھی دوست باہر نے بڑی مہربانی خوشی اندر تشریف لے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر و سماعت کر کے اپنے دلان و روشن تے منور فرماؤ اللہ رب العزت دے پاک کلام قرآن مجید برہان رشیدی آیات بشنات دینان اس پاک اور مقدس محفل دا آغاز کرنے والا تشریف لے اندر حافظ اللہ تعالی کل قادری ایسا ارلے میک زیادہ رکھ رہا ہوں اوپر سپیکر لگا ارلے میک سارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ Yeah.
يسجدان آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ اللہ رب العزت پاک کلام قرآن مجید برہم رشیدی آیت بجینات اجدی اس صورت اور بابرکت محفوظ آغاز ہو چکے. اللہ تعالیٰ دیوار پر دعائے کہ اللہ تعالیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دسل کا ساڑھی حاضری اپنی بارکت قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دسل کا تمام امت مسلمہ دی مغفرت فرمائے. دوسرے سے وقار قرآن ملازمال کتاب ہے کہ جڑا جڑا قرآن دے نال محبت کرتا ہے، جڑا جڑا قرآن دے نال عقیدت رکھتا ہے، خالق کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسد کے اس بندے میں فضیلت عطا فرماتا ہے کہ جڑا بندہ قرآن دے نال محبت رکھتا ہے وہ دین دے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے تے دنیا دے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کل قیامت دن انہیں مقام عطا فرمائے گا کہ جڑا قرآن پڑھنے والا ہے نا، حفظ قرآن کل قیامت دن ہوئے گا. خالق کائنات دے فرشتے جنت دے دروازے تے حفظ قرآن روک لیں گے اور کہیں گے کہ جنت دے اندر نہیں جا سکتا. وہ کہے گا کہ اللہ دے فرشتے ہو، میں دنیا تے رہ کے اللہ دے رسول دی رضا واسطے قرآن پڑھے ہیں، اس قرآن دی نسبت دی وجہ تو میں نے جنت جان دا حکم فرماؤ. فرشتے کہیں گے کہ نہیں حالے تو جنت نہیں جا سکتا. بندہ سوال کرے گا کہ میں کیوں نہیں جنت دے اندر جا سکتا؟ انہیں جواب ملے گا کہ تو دس تے صحیح، تو جنت دے اندر کیوں جانا چاہنا ہے؟ وہ کہے گا میں قرآن پڑھے ہیں، میں قرآن کو یاد رکھے ہیں، اللہ دے رسول دی رضا واسطے میں قرآن پڑھتا رہا. پھر فرشتے فرمان کے کہ جا میدان محشر کے اندر چلا جا، قرآن ایوے پڑھ لیا. عرض کرے گا کہ نہیں، فرشتے کہیں کہ جا میدان محشر کے اندر جنہ دنیا دے رہنے ہونا تیرے نال تعاون کیتا، تیرے ادارے نال تعاون کیتا، تیرے پڑھے دے اندر دینار و درہم خرچ کیتے، تیرے پڑھے دے اندر دنیا دے تیرے نال تعاون کیتا، جنہ نے تعاون کیتا ہے جا قرآن کی نسبت صدقہ اللہ دا حکم ہے کہ میدان محشر کو پڑھ کے سارے جنت دے اندر داخل کرنا. جڑا بندہ قرآن والے نال محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دا صدقہ، کیونکہ جیسی قرآن نال محبت آل مصطفیٰ نے کی تھی ایسی محبت کوئی کر نہیں سکتا. جیسی محبت آل مصطفیٰ نے کی تھی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے نے کی تھی. اللہ تعالیٰ صداقت دا صدقہ ساڑھی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پھل پیش کرنا ہے. تشریف لے آندے نے جناب محترم حافظ علی حسین قادری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے،
مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، اور موت ہو جب میری آقا ہو سامنے، موت ہو جب میری آقا ہو سامنے، موت ہو جب میری آقا ہو سامنے، ایک ذات تیرے آنے کی کیا بات ہے، ایک ذات تیرے آنے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، اور ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، اور تک کے حاکم نقیب رین بولے مجھے، تک کے حاکم نقیب رین بولے مجھے، تک کے حاکم نقیب رین بولے مجھے، مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کلمے کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ساڈے قلوب و ذہان نوں منور فرما رہے سن، اللہ تعالیٰ آپ صاحب دے علم و عمل دے اندر سنت دے اندر مزید استعداد فرمائے۔ رندوں کی نظر میں میں کھانا کعبے کے برابر ہوتا ہے، رندوں کی نظر میں میں کھانا کعبے کے برابر ہوتا ہے، یار کی گلی کا ایک پھیرا 100 حج کے برابر ہوتا ہے۔ نعرہ رسالت، جیوے جیوے مرشد جیوے، 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 جیوے جیوے مرشد جیوے۔ رسالت، رسالت، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تہاڈی محبت سلامت رکھے۔ اللہ والیاں دی محفل اور اللہ والیاں دی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جتھے انسان حاضر ہوندا نا، اللہ والے اپنی نظر دے نال
اپنی محبت دے نال اور اپنی گفتگو دے نال اس انسان دی تقدیر بدل دیندے نے اور اس انسان نو دین اور دنیا دی نعمتاں دے نال سرفراز فرما دیندے ہیں۔ کیونکہ اللہ والے بڑے عجیب ہوتے ہیں، اللہ والے بڑے عجیب ہوتے ہیں، حقیقتوں کے نقیب ہوتے ہیں، اور موت چاہ کر بھی ان کو نہیں آتی، یہ تو موت کے بھی حبیب ہوتے ہیں۔ موت چاہ کر بھی ان کو نہیں آتی، یہ تو موت کے بھی حبیب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جڑی شانہ عطا فرمائی یعنی خالق کائنات نے کسی اور نو عطا نہیں فرمائی۔ حضور قبلہ پیر سید میر علی شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دا پیر خانہ تو ان سے شریف پیر پٹھان سرکار دی بارگاہ بندہ حاضر ہویا، آن کے عرض کہہ دے حضور میں تہاڈی بارگاہ وچ حاضر ہویا ہاں تے کچھ نہ کچھ میں تہاڈے کولوں سبق لین آیا، کچھ نہ کچھ میں پوچھن واسطے آیا، کچھ نہ کچھ میں حاصل کرنے واسطے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جا، دس دینے ہیں۔ عرض کہا دے حضور کچھ نہ کچھ تے حکم فرماؤ نا۔ آپ نے فرمایا ایک سبق یاد رکھنا ہے، ایک سبق یاد رکھنا ہے۔ عرض کی تھی حضور کیڑا سبق؟ فرمایا سبق یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ نو اگر تو اپنے تو بہتر نہیں نہ جان سکتا، اللہ نو اپنے ورگا جان۔ اللہ نو اگر اپنے تو بہتر نہیں جان سکتا، اللہ نو اپنے ورگا جان۔ کیونکہ ساڑیاں سمجھا تو باہر دے گلا معرفت دی گلاں اور لج پالا دی گفتگو انسان دی عقل دے اندر آن والیاں نہیں گیاں۔ بندے نو سمجھ ادو آندی جے جدو دل وچ محبت مصطفیٰ ہوے تے پھر پیر دی نگاہ ہوے تے پھر لج پال سمجھا بھی عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا جا ششو پنچ پہ گیا، آندھا حضور سمجھ نہیں لگی، اپنے فرمایا بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر گزری تے دل وچ خیال آیا یار میں تے کچھ سبق چنگا لین آیا، سانجا نے کہنا سبق دس دیتا ہے، اسے کشمکش دے اندر مبتلا ہے، پریشان ہے۔ تھوڑا وقت گزریا، ہاتھ بند کرتا حضور اگر اجازت ہوئے تو میں گھر نہ چلا جاواں۔ آپ نے فرمایا کہ بیلیاں رک جا، رات ہو ڈالی، رات ساڑھے کو رہے، رات ساڑھے کو گزار، پھر چڑھے گا تو چلا جاؤ گے۔ عرض کہا تھا حضور ٹھیک ہے، رات گزاری، صبح دا ٹائم ہویا، ناشتے دا بیلا ہے۔ لجپالا فرمایا مرید نو کہ جاؤ بیٹا اپنے مہمان نو کھانا دے کے آؤ، پر ٹرے ایک ہوئے تے لنگر دو قسم دا ہوئے، ٹرے ایک ہوئے لنگر دو قسم دا ہوئے۔ ایک سائڈ تے رات دی روٹی رکھ لے، بسی دال رکھ لے، ایک چیز رکھ لے، ایک سائڈ تے نہ مکھن، ایک سائڈ تے گوشت اور سونے سونے پراٹھے تیار کر کے وہ رکھ لے۔ دوویں لنگر جڑے نے ایک ٹرے دے اندر ایک برتن دے اندر او دے سامنے جا کے رکھ لے۔ غلام نے حکم دی تعمیل کر دے ہویا، دونوں قسم دے لنگر لجا کے اس مہمان دے سامنے پیش کیتے۔ ادھر کھانا سامنے آیا تے باہروں کسی نے صدا دے ہے کوئی اللہ دی رضا واسطے بھوکے نو کھانا کھلان والا ہے، کوئی اللہ نو راضی کرنے واسطے اس مسکین نو کھانا کھلا دے۔ اس مہمان نے سوچا کہ یار میں کلا بندہ وہاں کھانا زیادہ ہے، چل اے پراٹھے میں کھا لینا، پراٹھے میں کھا لینا، اے جی رات دی روٹی ہے نا اے میں اس سوالی نو دے دینا، اس مہمان نو دے دینا۔ دل میں خیال آ گیا رات دی روٹی چکی اتے سالن رکھیا، اس سوالی نو پیش کرتے تھی، اس مہمان نو دے دیتی۔ جدو اس آن والے مہمان نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اس امت دے بھلی کو واپسی جان دا ارادہ کیتا، واپسی جان دا ارادہ کیتا نا، واپسی جان دا ارادہ کیتا، ہاتھ بننے عرض کی تھی لجپالو اگر حکم ہوئے تو واپس چلا جاواں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلا جا، پر ایک سبق یاد رکھی اگر اللہ نو اپنے تو بہتر نہیں جان سکتا تے اپنے ورگا ضرور جانے۔ اخیر رات دا پریشان سی، بول کے کہندا کہ حضور کیڑے سبق پٹھے پہ پڑھا دے ہو، کیڑا انسان ہے کہ جدے دل میں ہوئے اللہ نو اپنے تو بہتر نہ جانے، اندر دیکھتے ہی ہونا کہ اللہ سارے تو بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا چلیا اگر اللہ نو بہتر جانے ہوتا او سوالی نو اچھا کھانا پیش کرتا، اگر اللہ نو اپنے ورگا جانے ہوتا تے سوالی نو اچھا بھی کھانا دیتا، دوسرا بھی دیتا تو خود بھی کھانا۔ کیونکہ اللہ نو اپنے ورگا کی اللہ نو
نو اپنے تو اعلیٰ تے اعلیٰ رہ گیا اپنے ورگا بھی نہیں سمجھیا کیونکہ اللہ والے جھیرے دینے معرفتی نظر دے نال اور معرفتی گفتگو دے نال انسان کے دل دی دنیا بدل دے دینے اور اس کے مصطفیٰ دی شمع روشن کر دے بڑی دور و سفر کر کے آئے ہو اللہ تعالیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نسل کا دل دی حسرتہ پوریاں فرمائے اے تانگا اور جذبات دل دی خواہشاں نیک نجائز مرادہ آرزواں تمنا لے کے تسی آئے ہو سجدے دے درتے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعائیں اللہ تعالیٰ سجدے زیادہ نسل کا ہر ایک دی خالی جوڑینوں پر بور فرمائے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی تمام امت دی مغفرت فرمائے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ہدیہ عقیدت پل پیش کرنے والے تشریف لے آتے ہیں حافظ محمد وقاص صاحب اسلام آباد کو تشریف لے آئے سارے مہمان حافظ محمد وقاص صاحب تشریف لے آئے اور نبی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دینا سارے قلوب و ذہان پر فرمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری جیوے 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 نعرہ حیدری بہت بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دو جہانوں نانو سلام کر دے مرید بنے گے تیرے در دے ٹکڑے کھانے والے کوئی باہو تے کوئی بایزید بن گئے تیرے در دے ٹکڑے کھانے والے کوئی باہو تے کوئی بایزید بن گئے تے جنہ تیرے جہنمی شمار یزید بنے گے جنہ حسین دے نانے نال پیار پایا کوئی داتا بن گئے کوئی فرید بن گئے جنہ حسین دے نانے نال پیار پایا کوئی داتا بن گئے کوئی فرید بن گئے صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تو شاہ خوباں تو جان جانا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اور تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا حسن دوام تجھ کو تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیرے ہے عمر لاکھوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جیوے 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 نعرہ رسالت نعرہ حیدری جیوے جیوے تیرے ہے عمر لاکھوں برس کی تیرے مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیرے مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اور خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا نہ بن سکی ہے
बन सकेगा, न बन सकेगा, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। ज़र्रे ज़र्रे पे निगाहों को बिछा रखा है, ज़र्रे ज़र्रे ने निगाहों को बिछा रखा है, ज़र्रे ज़र्रे पे निगाहों को बिछा रखा है, उनकी आमद ने तो दीवाना बना रखा है। ज़र्रे ज़र्रे पे निगाहों को बिछा रखा है, उनकी आमद ने तो दीवाना बना रखा है। कहीं बेहोश ना हो जाए ज़माना सारा, इसलिए हुस्न को पर्दों में छुपा रखा है। कहीं बेहोश ना हो जाए ज़माना सारा, इसलिए हुस्न को पर्दों में छुपा रखा है। और सर कटाकर भी वो तिलावत किया करते हैं जिनको कुरान मोहम्मद ने पढ़ा रखा है। सर कटाकर भी वो तिलावत किया करते हैं जिनको कुरान मोहम्मद ने पढ़ा रखा है। उसी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल का जिक्र करने के लिए तशरीफ लाते हैं जनाब मोहतरम हाफिज अल्लाह तवक्कुल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी। साहिबजादा हुजूर किबला पीर सैयद ज़ियाउल मुर्तज़ा शाह साहब बुखारी ज़िंदा मजदहू, पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले नबी शहज़ादा अली हुजूर किबला पीर सैयद उस्मानुल मुज्तबा शाह साहब बुखारी ज़िंदा शरफ़ हो, पीर तरीक़त साहबजादा पीर सैयद अहमद अली मुज्तबा शाह साहब बुखारी ज़िंदा शरफ़ हो, साहबजादा हुजूर पीर सैयद गुलाम तैयब अली मुज्तबा शाह साहब ज़िंदा मजदहू हसीन गुलदस्ता सादात का तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला सदात का साया हमारे सरों पर कायम रखे और सदात की निस्बत को खालिक़ के कायनात इसी तरह कायम रखे और यही निस्बत कब्र में और हशर में हमारे काम आएगी। मोहब्बत के साथ ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है आशिकों के दिल की धड़कन तेज़ हो रही है कि लजपाल तशरीफ़ लाएंगे तो उनके चेहरे की ज़ियारत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। जीवे जीवे मुर्शिद जीवे, जीवे जीवे मुर्शिद जीवे, जीवे जीवे मुर्शिद जीवे, जीवे जीवे मुर्शिद जीवे, 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 जीवे मुर्शिद जीवे। दो जिस्म एक जान सैयद ज़िया सैयद उस्मान, दो जिस्म एक जान सैयद ज़िया सैयद उस्मान, दो जिस्म एक जान सैयद ज़िया सैयद उस्मान, दो जिस्म एक जान सैयद ज़िया सैयद उस्मान। जीवे जीवे मुर्शिद जीवे, जीवे जीवे मुर्शिद जीवे। नारे रिसालत। أبدع الأفلاك بالعديد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته أجمعين.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک اس عقیدے سے پڑھیں کہ ہم ادھر حضور کی بارگاہ میں سلامی عرض کر رہے ہیں اور حضور خود سماعت فرما رہے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین. میں لجپالا دل لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے دے. محبت والا جس کو سمجھ آتی ہے، جس کا عقیدہ ہے نا کہ میں ان کے دامن کے اندر ہوں اور میرے غم دور ہیں، وہ پڑھے. میں لجپالا دل لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے دے. میری آسا امید دے صدا بوٹے ہرے رہندے اور دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رسدا جینا دے پیر رس جان دے او جیوں دے بھی مرے رہندے. جینا دے پیر رس جان دے او جیوں دے بھی مرے رہندے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور پرنور شافعی یوم النشور دستگیر جہاں غمگسار زماں سید سرورہ راحت قلوب عاشقاں سید عالم نور مجسم ختم الرسول مولا کل امام الانبیاء احمد مجتبی
جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے مہمانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ نچیز نے آپ کے سامنے شان اولیاء کے اندر ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اس آیت کریمہ کی روشنی میں حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، یہ جو آج کا دن ہے، اس دن کے لیے آج سے 41 دن قبل ہم سب بے چین بیٹھے ہیں کہ کس دن وہ گھڑی آئے گی ہم اپنے مرشد کی زیارت کے لیے بھاگے چلے جائیں گے۔ تو حقیقت میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جس قدر آپ لوگ محبت کے ساتھ یہاں موجود ہیں اور اتنی محبت کے ساتھ موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی آل کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ رب فرما رہا ہے اپنے اولیاء کی شان کو بیان فرما رہا ہے، ان کے مقامات کو بیان فرما رہا ہے۔ رب فرماتا ہے جو میرے دوست ہیں، جو میرے دوست ہیں، نہ ان کو کوئی غم ہے نہ ان کو کوئی خوف ہے، نہ خوف ہے نہ غم ہے، نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رب تعالیٰ کے دوست کون لوگ ہیں۔ اٹھائے قرآن مجید پڑھیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رب فرما رہا ہے کہ پیارے محبوب ان لوگوں کو حکم دیجئے کہ اگر تم رب سے پیار کرنا چاہتے ہو، ذمہ داری کے ساتھ ترجمہ کرتا چلوں کہ اگر رب کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میں محمد کی غلامی میں آ جاؤ تو پھر یحببکم اللہ، خود خدا تم سے محبت فرمائے گا، خود خدا تم سے محبت فرمائے گا۔ اب یہاں توجہ میری طرف کرنی ہے کہ لفظ ترجمے کے اندر جو ہے کہ محبت مصطفیٰ کی ذات سے کرنی ہے، پھر رب محبت کرے گا، رب محبت کرے گا۔ وہ بندہ اس وقت رب کا دوست بن جائے گا جب مصطفیٰ کی ذات سے پیار کرے گا۔ میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ دو لسٹیں ہیں، ایک لسٹ کے اندر ان لوگوں کے نام شامل ہے جو رب سے محبت کرتے ہیں، دوسری لسٹ کے اندر ان لوگوں کے نام شامل ہیں جن سے خود رب محبت کرتا ہے، جن سے خود رب محبت کرتا ہے۔ اب فیصلہ آپ لوگوں پر کہ شان کس کی زیادہ ہے، جو رب سے محبت کرتا ہے یا جس سے رب محبت کرتا ہے؟ کس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے؟ رب سے پیار کرنے والا سیدھا رب سے پیار کرتا ہے، لیکن جس سے رب پیار کرتا ہے وہ رب کے محبوب سے پیار کرتا ہے، وہ اس سے پیار کرتا ہے جس سے رب پیار کرتا ہے۔ اس وجہ سے کریمہ کا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنا ایمان مکمل کر لو تو پھر ساری کائنات سے زیادہ محبت میری ذات سے کرو، محبت میری ذات سے کرو۔ مفہوم بیان کیا ہے، جب تک مصطفیٰ کی ذات سے محبت نہیں ہے بندے کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، بندے کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اور مصطفیٰ سے محبت کرتے وقت دیکھیے
میرے کریم آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی لا ریب کتاب اٹھائیں پڑھیں، رب ارشاد فرما رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ رب فرما رہا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو حکم دیجئے کہ میری آل سے مودت کریں، میری آل سے مودت کریں۔ مودت محبت کا لفظ ارشاد نہیں فرمایا، محبت کا مودت کا فرق بتاتا چلوں۔ محبت کسی مقصد کے لیے ہو سکتی ہے، محبت کسی غرض کے لیے ہو سکتی ہے، محبت کسی پیسے کے لیے ہو سکتی ہے، محبت کسی مطلب کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن یہ محبت کا عالم ہے کہ بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اس وجہ سے کہ مجھے اس سے پیسہ طلب کرنا ہے، مجھے اس سے فلان کام لینا ہے۔ محبت کا مقصد کوئی نکل آتا ہے، لیکن محبت جو ہے اس کا معنی یہ ہے جس ذات سے محبت کر دی جائے، جب اس کا نام آ جائے تو اپنی جان بھی نچھاور کر دی جاتی ہے۔ محبت میں شک آ سکتا ہے، فریب آ سکتا ہے، دغا آ سکتا ہے، بے وفائی ہو سکتی ہے۔ محبت بندہ کرتا ہے کسی موڑ پہ آ کر حالات کا منتظر ہو کر وہ بے وفائی کر سکتا ہے، لیکن جو اپنے مرشد سے محبت کرے جس کا حکم قرآن نے دیا ہے، زندگی میں بے وفائی نہیں ہوتی، بے وفائی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میرے آقا نے مجھ کو سنبھال رکھا ہے۔ ارے میں تو کب کا مر جاتا ہے، جات پر ٹکڑوں نے آقا پال رکھا ہے۔ یہ میرے کریم کا در ہے جہاں سے ہم کھاتے ہیں، ہماری زندگیاں گزر رہی ہے، ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ ارے اے انسان، آج تو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، تیری پرواہ کرنے کے لیے اللہ کے بھلے بیٹھے ہیں۔ کاش کہ تو بھی اپنی پرواہ کرنے شروع کر دے تو تیری بگڑی بن جائے گی، تیری بگڑی بن جائے گی۔ بگڑی بنانے کے لیے وہ بیٹھے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، امت مسلمان کی بخشش ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آپ کا نکاح مبارک ہوگا، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ آپ کے نکاح کا حق مہر ہے۔ کہا بابا جی یہ حق مہر مجھے قبول نہیں ہے، میں آپ لوگوں کی شان بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا مرتبہ دیا ہے اور ہم کس گڑھے میں گرے ہوئے ہیں، ہم کس گڑھے میں گرے ہوئے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حاضر ہوئے، رب کا سلام پیش کیا، عرض کی حضور رب سلام فرماتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ جنت کی ساری نعمتیں، زمین کی ساری نعمتیں، ہر ایک نعمت میں سیدہ کے حق میں دیتا ہوں۔ میرے کریم نے فرما دیا رب کا پیغام آیا ہے، عرض کی بابا جی مجھے حق میں قبول نہیں ہے۔ پوچھا بیٹا بتا تجھے تیرے حق میں کیا چاہیے؟ اپنے مقدر پہ ناز کرنا، جملہ سننا، دل میں جگہ دینا، اپنے دماغ کو ٹھیک ٹھکانے پہ لانا۔ سیدہ فرماتی ہے بابا نکیلے پتھروں کے اوپر آپ نے اپنے سر مبارک کو، اپنی جبین اقدس کو جھکایا، اپنی امت کے لیے رب کی بارگاہ میں راتیں گزاری، اپنی امت کے لیے بھوک کی شدت میں اپنے پیٹ پہ پتھر مارے، اپنی امت کے لیے آج سیدہ فاطمہ اپنے نکاح کے حق میں کے اندر آپ کی امت کی بخشش چاہتی ہے۔ رب کی طرف سے لکھی ہوئی پرچی آ گئی، حق مہر ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ امتی تجھے بتاتا چلو تیری بخشش پکی ہے، لیکن خدا کی قسم کاش آج ہم سمجھ جائے کہ جن کو
کو رب نے اتنا مقام و مرتبہ دیا ہے، جن کے ساتھ پیار کرنے والوں کو بھیجا ہوا ہے، کاش ہم بھی ان سے پیار کرنا شروع کر دیں، اپنی زندگی کا مقصد سمجھ جائیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو قیامت کے دن ہم ناد سے سر اٹھا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں گے۔ اگر ہمارا یہی حال رہا تو ہم اس وقت شرمندہ ہوں گے، اس وقت ندامت کے آنسو بہا رہے ہوں گے۔ تو دوستو، اس ندامت کے آنسوؤں سے بچنے کی صرف ایک ہی طریقہ ہے، صرف بچنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے دوست، وہ دوست جن سے رب محبت کرتا ہے۔ بات مکمل کہ جن سے رب محبت کرتا ہے۔ اب اپنی زندگی کو خود ڈالیں کہ آپ اس لسٹ میں جانا چاہتے ہیں جن سے رب محبت کرتا ہے، یا اس لسٹ میں ہی رہنا چاہتے ہیں جو رب سے محبت کرتے ہیں۔ تو دعا کیا کرو کہ رب تعالی ہمیں اس لسٹ میں رہنا نصیب فرمائے کہ جن سے رب محبت کرتا ہے۔ آمین ثم آمین، وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ میرے لجپال مرشد حضور پیر سید وزیر شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دا فیض تو سامنے کہ مدرسہ فیض القرآن آستان عالیہ وزیر آباد شریف جبران دا اسٹوڈنٹ، اللہ تعالیٰ حفظ صاحب دے علم و عمل دے اندر سوز و گداز دے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ٹائم آہستہ آہستہ اپنی منزل دی طرف روا دوا ہے، انتظار دیاں کڑیاں قریب آ رہی جانے۔ تھوڑی دیر تو بعد میں جناب محترم علی عباس صاحب قصور تو تشریف لے آئے ہوئے، جنہاں دے نام تو تسی سارے واقف ہو، میں ایک انہاں دے حوالے کرنے واسطے جا رہے ہیں، میں ایک پیش کر رہے ہوں انہاں واسطے۔ انہاں دے آمد تو پہلے اسٹیج دے آن دیا ہویا ایک چھوٹی جی گفتگو، ایک نکا جے پیغام توڑے گوش گزار کرنا چاہنا وا، بڑی محبت بڑی عقیدت دے نال سنیا جی۔ پہلا اعلان لجپالاں دی طرف ہویا کہ جنہ دوستاں نے بیعت ہونا ہے، جنہ دوستاں نے بیعت ہونا ہے، وہ اپنا نام، ولدیت اور فون نمبر ادھر سامنے بھائی زبیر مغل سب کھڑے نے، انہوں نے لکھوا سکتے نے۔ اور جڑے دوست ایسے ویکھو سجدہ دی لجپالی ویکھو، جڑے بیعت ہو گئے نے نا وہ تے اگوش رحمت دے اندر ہے ہی ہے نے، جڑے بیعت ہو گئے نے وہ دامن رحمت دے اندر ہے نے، جڑے نہیں بیعت ہوئے انہاں واسطے بھی حکم ہے کہ بیعت ہو سکتے نے، اور جڑے کسی ہور آستانے دے بیعت نے وہ سائیاں دے ہاتھ تے طالب ہونا چاہتے نے نا، فیض لینا چاہتے نے، تے سائیاں دی طرف انہوں نے اجازت ہے۔ اور دوسری لجپالاں دی یہ دعا ایک پیغام ہے کہ سائیاں دے وہ لوگ جڑے وطن عزیز ملک پاکستان کی سرحداں دی حفاظت کر رہے ہیں، ساڑھے وطن عزیز دی آرمی اور نوجوانان اسلام جڑے ملک پاکستان دی حفاظت کر رہے ہیں، اور ایسے نوجوان جڑے ڈیوٹی کر رہے ہیں، جڑے کر کے چلے گئے نے، جنہاں نے سائیاں دی ڈیوٹی کی تھی، انہاں دے واسطے ٹیر ٹیر دعاواں، انہاں دے واسطے محبتاں، انہاں دے واسطے شفقتاں، انہاں دے واسطے رحمتاں دیا دعاواں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ کے اندر سارے لجپال مرشد حضور قبلہ پیر سید غلام مجتبی شاہ صاحب آپ نے کیتیاں نے، اللہ تعالیٰ انہاں دیا دعاواں اسا گناہگاراں دے حق قبول فرمائے۔ اور ایک نکی جی عرض کرنی چاہنا، جننے بھی دوست بیٹھے نے نا، میں انہیں گفتگو کرنا لگا ہوں، کوشش کرے آجے، میں تو یہی کہاں گا کہ ہمارا ہوش ہو کے صرف میری گفتگو سننا ہے، 2 تو 3 منٹ کے اندر گفتگو میں کمپلیٹ کرنا ہے۔ گل بڑی سمجھداری والی ہے، سنن والی ہے، وہ نہ ہوئے کہ گل سر کے اتوں دی گزر جائے تو پھر پوچھو یار ہویا کی سی، کیونکہ میں گل کرن لگا ہوں اپنے قسماں دی۔ ذرا اچھی کہو نا سبحان اللہ، ایک مرتبہ پھر کہو سبحان اللہ، ایک مرتبہ پھر کہو۔ اے حافظ صاحب تقریر کر رہے سن نا کہ جڑے اللہ دے نیک بندے ہوندے نے نا، ہن ایت پڑھی کہ انہاں نوں کوئی خوف نہیں، غمگین نہیں ہون گے۔ علماء فرماندے نے کہ خوف بندے نوں آپ دی جان دا ہوندا ہے تے غم اپنے پیاریاں دا ہوندا ہے، خوف اپنا تے غم پیاریاں دا۔ اللہ فرماندا ہے کہ سنیا جیڑا میرے کول آ جائے گا، میرا بن جائے گا نا،
نہ تو میں انہوں کوئی خوف رہن دیاں گا کسے بندے دا کسے چیز دا تے جیڑا انہاں دے دامن دے نال وابستہ ہو جائے گا میں انہاں دے وابستگی دی وجہ تو سونیا انہاں دے منن والے جننے مرضی پیڑے ہونگے میں انہاں دی وجہ تو غمگین نہیں ہونگے. بڑی قابل توجہ باتیں سارے لجپال مرشد حضور قبلہ پیر سید غلام مجتبی شاہ صاحب بخاری آپ دا بچپنے سکول دی کلاس دے اندر 7ویں جماعت دے اندر سارے لجپال پڑھ دیں دے سن اور انہوں نے جو استاد سن سرکاراں دے ماسٹر اختر صاحب راجہ جنگ دے رہن والے سن جنہیں 2 صحباب رکھاں والے آئے نے ماسٹر جوید صاحب اگر آئے نے تو ضرور میری آواز رو سنتے پہلے کہ ماسٹر اختر صاحب جنہ دا تعلق اہل حدیث نال سی وہ حاضری ماسٹر ہوندے سن 7ویں کلاس لجپالاں دی ماسٹر دا نام ہے ماسٹر اختر حاضری ماسٹر تے سائیاں نے جدو آنا نا سکول دے اندر انہاں تنزن کہنے ہندے سن یا پیر کہنے ہندے سن تنزن آل. ایک دن لجپال اپنی موج دے نال تھوڑا جہا لیٹ آئے کیونکہ سائیاں دی اپنی موج ہندی ہے نا اپنی مرضی ہندی ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے اس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے. کوئی مننے نہ مننے سانو کسے نہ لغرض نہیں اسی اپنے سائیاں دا ڈنکا بجانا ہے کہ نام ہی چرچا کر کے لینا. لجپالا نے اپنی موج دے اندر آن کے نا ایک دن سائیں تھوڑا جا لیٹ آئے سردیاں دا موسم ہے اے دن جا رہے نے سردی بڑی شدید سردی جی. ماسٹر اختر صاحب نے اگ بالی ہوئی ہے لکڑاں دی اگ بال کے تے سیک دے پہنے اگ سیک دے پہنے. لجپال حضور قبلہ پیر سید غلام مجتبی شاہ صاحب بخاری سی توجہ دو آپ اپنی موج دے نال لیٹ آئے کمرے سے داخل ہوئے نا استادہ کیا یا پیر ادھر آؤ آکھا لگے کہ سنے ہیں تسی کہہ دے ہو کہ سجدہ نو آگ نہیں ساڑ دے سنے ہیں کیونکہ جڑے منن والے ہندے نا کچھ او ہندے نے جڑے ان بٹھے سودا کر لیں گے بغیر ویکھن تو من جاندے نے کئی ایسے ہندے نے جنہاں دی عقلاں تے پردے پے ہندے ویکھ کے بھی نہیں مندے کہندے کہ سنے ہیں کہ سجدہ نو آگ نہیں ساڑ دی. لجپالا فرمایا چھوٹی جی عمر ہے ننی جی معصوم عمر ہے فرمایا بس اے سنے ہیں بس اے سنے ہیں اندھا ہور. لجپالا فرمایا ویکھو جی اگر اے اپنی موج دے اندر آ جان نا اے اپنی موج آ جان تو جنہوں چک کے پھڑا دیں گے آگ انہوں بھی کچھ نہیں کہیں دے کیونکہ قرآن دی آیت کا ترجمہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ نہ خوف ہوئے گا نہ غمگین ہونگے نہ خوف رکھیں گے اللہ کا خوف ہے لیکن اپنی جان کا خوف نہیں ہوئے گا نہ اللہ غمگین ہوندے گا. سائیاں فرمایا بس اتنا ہی سنیا ہی کہ آگ سجدہ نو نہیں ساڑ دی. استاد جی اگر سائیں موت آ جانا تو جنہوں چک کے دے دیں تو آگ انہوں بھی کچھ نہیں کہیں دی. بات جینچ رکھنا آگ بال دی پئی لکڑاں دی کولے پکھے ہوئے نے آگ بڑے عروج دے اندر ہے. ماسٹر صاحب کہنے لگے پھر کیویں سائیاں نے بک پریا آگ دا ماسٹر صاحب دی تلی تے رکھ دیتا فرماندے نے لے بے لکھا ویکھ لو آگ نے کچھ نہیں جے کیا تو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ حق چاہیے ایسے کنے بدبختہ کنے گھنٹے تے کنے نکمے صبح تو شام ہو جاندی شام تو صبح ہو جاندی گناہ کر دیا لیکن لجپالاں دی لجپالی دیکھو کہ سائیں پھر بھی پردہ پوشی فرما دے لے انہوں دا احسان ہے. اللہ تعالیٰ سارے سائیاں دی خیر فرمائے قرآن دی آیت کے مطابق کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے تے سائیاں نے گولے رکھے ماسٹر صاحب دی تلی تے ہاتھ سائیاں نے تھلے رکھ دیتے فرماندے نے لو ویکھ لو
अग ने ना मैनू कुछ किया है ते तुहाडी तली ते रखिया है ते अग ने तुहानू भी कुछ नहीं किया। ईसाइयां दी मौज हुंदी है, कोई मन्ने या ना मन्ने, पर जिन्हें मोहब्बत की होती है ना उन्होंने पता होता है कि अल्लाह ने की शान अता फरमाई है। क्योंकि एक साढ़े को जरिया है, लजपाल जिहड़े होंदे ने ना ये साढ़े को जरिया होंदे ने अल्लाह ताला दी बारगाह विच पहुंचण। अगर असी डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह पहुंचना चाहिए तो रब्बे काबा की कसम कोई पहुंच नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अगर गौर करो कि लकड़ी की हांडी होवे उहदे विच खाना बनाया जाए, उन्होंने अग ते रख दिता जाए, वो लकड़ी की हांडी कभी अग बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर कागज का बर्तन बना लिया जाए, उन्होंने अग ते रख दिता जाए, कुछ भी उसके अंदर पकेगा नहीं। सानू अपना खाना बनाने वास्ते मंजिल मकसूद ते पहुंचने वास्ते ऐसी चीज की जरूरत होगी कि जिहड़ी उस गर्मी की हरारत को बर्दाश्त करने की ताकत रखती होवे ते फिर अगे मंजिल मकसूद तक पहुंचाने की पावर भी रखती होगी। साडे कोल पावर नहीं, पर अल्लाह ने साडे साइयां नूं बड़ी पावर अता फरमाई है। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे तहकीर, नारे हैदरी। अच्छा जी मैं गल सुनाई है ना तुहानू, ए खुदा दी कसम साडा सीना ठारन वाली गल है। तो जो साइयां की गल होवे ते एवें खामोशी ना नहीं बहीदा हुंदा, फिर गज बज के अपने सजना दे नाम लई देंदे ने, जीवे 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 जीवे। दो जिस्म एक जान, दो जिस्म एक जान, दो जिस्म एक जान, जीवे 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 जीवे। आस्ताना आलिया रोकम शरीफ, आस्ताना आलिया वजीराबाद शरीफ। जनाब मोहतरम अली अब्बास साहब तशरीफ लाते हैं और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र व फिक्र से हमारे कुल्ब जहान को मुनव्वर फरमाते हैं। जनाब मोहतरम हुजूर की बिला अली अब्बास साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ अल्लाह रखता दिल मेरा, मैनू बेदी खबर न काई। अलिफ अल्लाह रखता दिल मेरा, मैनू बेदी खबर न काई। बेपड़िया कुछ समझ ना आवे, लज़्ज़त अलिफ दे आई। बेपड़िया अलिफ, बेपड़िया कुछ समझ ना आवे, लज़्ज़त अलिफ दी आई। आइन ते खैन दा फर्क न जाना, ये गल अलिफ सुझाई। बुलिया कौल अलिफ दे पूरे, जेड़े दिल दी कर सफाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज दिन बड़े कर्मा वाला है, बड़े भागा वाले दिन। सैयद बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह पंजाब की धरती का बड़ा बड़ा नाम आया। उन्होंने इश्क का बल भी बड़ा दसिया है, बड़ा ही ढंग दसिया है। वो कहते ने अज तो रोज मुबारक चढ़िया, रांझा मेरे वेड़े बढ़िया। नहीं तुम बोलोगे तो फिर मजा आएगा। अज तो रोज मुबारक चढ़िया, रांझा मेरे वेड़े बढ़िया। हाथ खुंदी मोढ़े कंबल धरिया, चाका वाली शक्ल बनाई। आओ नी सहियो गल दियो अथाई, मैं वर पाया रांझा मैं। अज अल्लाह सोने ने जिहड़ियां तौफीकां दित्तियां, यकीनन तौफीकां दा मालिक रब है। पूरी दुनिया दे विच किसी किस्म का कोई शक नहीं है। पूरी कायनात का मालिक, खालिक, पालन वाला, रिज़्क देने वाला, हर शय नूं बनावन वाला ते फिर उन्हें मंजिल तक पहुँचाने वाला सिर्फ रब है। उससे रब सोने ने फिर तौफीकां दित्तियां अपने बंदियां नूं। उससे रब सोने ने फिर अपने बंदियां नूं बंदियां ते मेहरबानियां कीतियां, उन्होंने अपनी लौ ला दी।
تو جنوں جنوں لو لگ گئی پھر ساری دنیا اللہ نے اندر بوئے اتنے ٹو دیتی جیڑا بندہ بھی رب دی بارگاہ دے وچ چک جاندا ہے جیڑا اس بارگاہ دے وچ سب تو بڑی بارگاہ دے وچ چک جاندا ہے پھر وہ بندہ کتے ہور نہیں چکدا جا کے پھر لوگ اون دے کول آ کے گلاں سنتے نے اون دے کول بہنا پسند کرتے نے سوچتے نے کہ رب دا جیڑا راہ ہے وہ اتھوں جاندا پہ تمہارے در سے خدا ملا ہے یہی سے اس کا پتہ چلا ہے جدو رب سونے دی کھوج بڑے لوگوں نے کیتی ہے کمال کیتی موہن سنگھ لکھتے نے رب ایک گنجلدار بجھارت رب ایک گورکھ دھندا کھلن لگیاں پیچ اس نے کافر ہو جائے بندہ کافر ہونوں ڈر کے جویں کھوجو مول نہ کھنجی لائی لگ مومن نالوں کھوجی کافر چنگا لائی لگو ہوندہ ہے جڑا ایویں لائی دے ادھر ٹر پیا ادھر لائی دے ادھر ٹر پیا ادھر لائی دے ادھر ٹر پیا کھوجی وہ ہوندہ ہے جڑا اندھی کھوج کرتا ہے جڑا اس رب دی کھوج کرتا ہے جڑا لبدا ہے جڑا ویلے نو گواندہ نہیں ویلا دیتا ہے رب نے اس ویلے دے وچ رب سونے دی کھوج کرنی شروع کر دی وہ محسوس کرے کہ جنیاں پوری کائنات میں چلاون جا ہے وہ کون ہے وہ رب ہے پوری کائنات دا نظام آپ ہی چلن جائے تسلسل دے نال چلدا پیا کسی قسم کے اندر وچ کوئی پرابلم نہیں آندی پئی ایک کے کائنات دے وچ کائنات میں چلاون والی ہستی وہ اللہ سونے دی ہے اج حضور میرے باصفا بابا جی پیر سید غلام مجتبی شاہ صاحب بخاری دامت فیوزت العالیہ اسی سارے اس وقت سے کٹھے ہوئے ہیں انہوں نے وہ کھوجی والا کام کیتا انہوں نے اس رب صلی اللہ لبن دا راہ لبا انہوں نے کوشش کی تھی کہ کس طرح اس رب دے پر پہنچا جائے کس طرح ان دی بارگاہ چکیا جائے کیویں ان دے کولوں رو رو کے فریاداں کیتیاں جان کیویں کلے بہ کے سارے کو تنہائی کر کے ساری دنیا کو وکھرے ہو کے اس رب دی بارگاہ دے وچ بیٹھ جائیے تے جدوں پھر وہ بیٹھ گئے وہ اجے بیٹھے نے تے باہر میلہ لگا ہوا ہے زور نال کہو نا سبحان اللہ رب دی پھر شان ویکھو نا رب نے فرمایا نا تسی مینوں یاد کرو تے پھر میں تانوں یاد کراں گا تسی میرا ذکر کرو پھر میں تہاڈا ذکر کراں گا اچھا انہوں نے کلیاں بیٹھ کے کیتا انہوں نے نہیں پتا کہ بعد جڑا رب سونے نے آپ کا وعدہ کیسا پورا کر دیتا ہے جدو اسی لاہور تو فروزپور روڈ تو بڑے ہیں اتھوں لے کے دیکھو جتر سن رونق نظر آئی ہے یہ رب سونے دے بھی وعدے کمال نے جڑا رب نال پھر لو لاندہ ہے رب بھی پھر اندر نال کمال مہربانیاں کرتا ہے پوری خلقت نو ٹو دیندے اندر بوئے ہوتے انہوں نے لگے جی رب سونے دا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اپنی آواز بارڈر تو باہر جا سکتی اگر آپ گج کے گئی نعرہ تکبیر کیا بات ہے اگر کیمرہ مین بہاونا چاہنا تو کوئی ہاتھ بھی بہا سکتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق جیوے 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 اس رب سنے دے ذکر نال اسی سارے آدھیاں زبانوں میں ترک کرنے پہ اور سڑے اس خاندان دے پورے بزرگ پورے خاندان دی جان پورے خاندان دی دستون حضور پیر باصفا الحاج پیر سید غلام مرتضیٰ بخاری سجادہ نشین آستان عالیہ وزیر آباد شریف آپ دا سایہ اللہ کریم ہمیشہ قائم و دائم رکھے تاکہ انہاں دی چھتر چھاویں سارے لوگ بیٹھ کے پوری دنیا دے وچ جڑی اللہ نے نعمتاں عطا فرمائیاں نے انہاں نعمتاں دا مشاہدہ کر سکن اسی حضور پیر سید عثمان مصطفیٰ شاہ صاحب حضور صاحبزادہ پیر سید ضیاء المرتضیٰ شاہ صاحب صاحبزادہ سید طیب مصطفیٰ شاہ صاحب اور دیگر صاحبزادگان انہوں نے مبارکباد پیش کریں گے کہ اس خاندان دے وچ اللہ نے ایک مہربانی فرما دیتی اس عظیم بزرگ ہستی نو جنہاں نو جدوں دے سی لینے پہ ہیں انہوں نے دنیا تو بالکل ہی ناتا ہے تو ہون چلے دی گل کسی کر رہے ہو نا جدوں دا ہسی ہو سمالے دنیا داری دے وچ انہوں نے اسی ویکھے ہی نہیں دنیا دا کم کردے ویکھے ہی نہیں جدوں بھی کیتی گل رب سونے نے کیتی جدوں بھی اپنے آپ کو سادہ رکھیا اپنے آپ کو اس قسم دا مٹا کے رکھیا اور میں نے کہا بات صاحب دی گل بڑی پیاری لگی وہ کہندے پیسہ نا کہ مٹی دی اپنا ہانڈی بنائیے لکڑی دی تو ان تو کھانا نہیں بن سکتا برتن بنائیے کاغذ دار ان تو نہیں بن سکتا
وہ کہنا چاہتے سی بھی تسی کی بنو وہ کچھ کہنا چاہ رہے سے سانو کی بننا چاہیے کہ اسی پک جائیے ساڈے اتنے جہی چیز ہوگی وہ کچھ جملہ کہنا چاہ رہے سے تو محمد علی زہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا انہوں نے شعر یاد آیا وہ کہتے سن ایک کام میں سچیاں سچیاں دا ایک کو کٹ کر ایک کام میں سچیاں سچیاں دا الفت نہیں دعویٰ کچیاں دا کچے بندے دا دعویٰ کوئی نہیں ہوتا ایک کام میں سچیاں سچیاں دا الفت نہیں دعویٰ کچیاں دا پانڈے نو تریڑا پہن گیاں جے مٹی دب کے ہوئی نہیں جیڑا بندہ جیڑے پانڈے نو جے مٹی دب کے نہ گویا جاوے ان دے پانڈے نو تریڑا پہن لگ پہنگے وہ کہنا چاہتے سن کہ سانو اپنے آپ اس مٹی علی عاجزی چلے آمنا چاہیے اسی اگر چاہتے ہیں کہ ساڑھے اندر دا جڑا رب کا سلسلہ ہے وہ چل پوے رب سونے دی کھوج والا سلسلہ چل پوے تو سانو مٹی ورگی ہو جانا چاہیے مٹی اندر جڑی نا وہ عاجزی بڑی ہوتی ہے مٹی وچ اسی جانا ہے جویں بابا فرید صاحب نے ایک لکھا نا بے فریدا مٹی کھلی مٹی اتے مٹی ڈلی مٹی ہسے مٹی روے انت مٹی دا مٹی ہوئے اے سارا سلسلہ جانا ہی ہوتے ہیں کرنا ہی ہوتے ہیں پر جن نے رب نو کھوج لیا پھر مٹی بھی انہیں یاد کر دی نہیں یاد پیر سید وزیر علی شاہ صاحب کی جتے اپنا مزار شریف ہے اتھوں نے مٹی یاد کر دی نہیں پہی آج لوگ اتھے جا کے اس مٹی نے چومدے نہیں پہ احیاء ہے جیڑا بندہ پھر دنیا چلیں گایا مٹی ہو جائے پھر مرن تو بعد مٹی بھی اللہ حیاء کرنے لگ پہ دیئے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے مرن تو پہلا مر گئے باہو قبر تینہ دی جیوے ہو جیڑے لوگ مرن تو پہلا مر جانے نے انہوں نے پھر قبر بھی جیندی رہ دی تے کئی کروڑا لوگ کروڑا مکھڑے اللہ صلی اللہ نے بنائے نے تے مٹی کا مٹی ہو گئے نے تے کئی مکھڑے جو بھی نے جنہوں نے ہزارہ سال ہو گئے نے آج بھی لوگ انہوں نے ناز بانی یاد رکھ دے نے انہوں نے مٹی میں لوگ آج بھی جا کے چوم دے نے لیکن اللہ صلی اللہ نے قبول فرمایا اسی لوگ کٹھے ہوئے حضور بابا جی پیر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب بخاری آپ دا ایک جڑا رب سونے نال لو لائی لو تو شروع تو لگی سی پر یہ دیکھ سانو کٹھا کرنے کا بہانا سی لو تو ہمیشہ تو لگی سی تو رب سونے نے انہوں نے کرم نوازی فرمائی انہوں نے اپنا ذکر فکر دی توفیق عطا فرمائی اور اپنے نیڑے ہونے دی توفیق دیتی جنہوں بندہ ساڑھے ورگا کو بندہ آدھنے تو ساڑھے نیڑے ہو گیا وہ بندہ انہیں چیزاں لب لیندہ ہے جب قاری صاحب نے تے استادہ نے نیڑے بہندے رہے تے وہ جی لگن لگ پہ وہ جی ہومن لگ پہ وہ تقریر کرتے پیسے اندر سننے پیسہ سی پیر صاحب کہتے پیسے کہ ایک قاری صاحب سے کول بہندے رہنے تاں وہ جی تقریر کرنے لگ پہ پیار سمجھ رہے ہو اے وہ جی ہو گئے وہ جی تقریر کرنے لگ پہ وہ جی گلہ چکے نیڑے جو بہن لگ پہ تے جنہ دے بندہ نیڑے رہندہ ہوئے وہ جی پھر رنگ عمل لگ پہ نہیں تو تسی صاحب لاؤ جڑا رب دے نیڑے رہن لگ پہ جڑا رب دے نیڑے ہو جائے رب دے جڑا رب کی گلہ کرن لگ پوے رب کی صفتہ کرن لگ پوے ان دے بھی یقیناً اللہ سنے دیا کرم نوازی ہو جائیں گے آؤ اسی ہوں حاضری پیش کریے نال سلسلہ مدت چلے اس تو بعد جو ہی سوائق ہوئے گا انشاءاللہ العزیز سوائق لگے جمعہ دی جڑی نماز ہوئے گی اتھی با جماعت ادا کی تھی جائے گی ایک پھر دودھ پاک پڑھو صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ گنگنا کے چلیا کٹا نام سریلا حضور دائے سب تو چی حضور دی ذات دس دی سب تو سچا قبیلہ حضور جی تو چاڑا
ناصر سا غریبان دے کول کیے جے کچھ ہے تے وسیلہ اور سردار صاحب نے بڑی خوبصورت گل کی تھی آپ فرما دیں اسی جنہیں بھی لوگ ہیں نا اسی خوش قسمت ایتھے سے دیکھنا ہے چھیڑو چھیڑ نو چھیڑ کے چھڑے جس دم چھیڑو کہنے نے مجھا چاہنے والے نو بکریاں چرواہے وہ آدھے مال ڈنگر کی حفاظت کے میں کرتا ہے چھیڑو چھیڑ نو چھیڑ کے چھڑے جس دم چھیڑو چھیڑ نل ویر سہیڑ دنی چنگے مندیانو گل لئی پھردا چنگے مندیانو گل لئی پھردا ساتھی ازل دا ساتھ نکھیڑ دا نہیں تنال نظر دے بال دی ساب کردہ چھڑو زبنی دے بوئے پیر دا نہیں تے جیوں دا جاگ دا جدا سردار چھڑو اندی چھیڑ نو کوئی بھی چھیڑ دا نہیں جیوں دا جاگ دا جدا سردار چھیڑو اندی چھیڑ نو کوئی بھی چھیڑ دا نہیں لوگی ورپا جمعہ در دینے درود پاک پڑھئے مل کے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم سارے اپنے پیر و مرشد دفتر بتا کر اے میں بولو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آج تا دل لکھیا جائے گا بارگاہ الہی دے وچ کھولو ہاتھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
سارے ساؤنڈ نال تھوڑے سارے دی آواز بہت ہی ہے ساڑھے کا رشک ہو جائے میرے جڑے غلام نے اج میرے دیدار واسطے آئے نے مینوں ویکھن واسطے آئے نے کتنی چاہت لے کے بیٹھے نے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سبب بہنا انشاءاللہ قبول ہوئے گا حضور دی بارگاہ تے پھر انہا فائدہ سانوں ملے گا جدو حشر دہاڑا ہوئے گا جدو حشر دہاڑا ہوئے گا کملی والا کو لکھ لوے گا کملی والا کو لکھ لوے گا رب اللہ سنا کرے کہ ذرا رمضان شریف آ رہے ہیں نا اندھے جیسے سارے مدینے جائیے اتھے جا کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا صاحب ذرا سب کو دستے مبارک لے رہے ہیں اس طرح پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد لا جی ہاتھ چک کے صرف پڑھی بات آئے گی چھٹ دے
سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی 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 سیدنا و مولانا محمد چاہے تو اشاروں سے اپنے قاری صاحب قاری محمد عباس صاحب گفتگو فرما رہے سن کہ اے اللہ نے اپنے بندے نو شانہ دیتی ہیں چاہے تو اشاروں سے اپنی چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان خدمت گاروں کی یہ شان خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آئی تا دن ایسے سارے دیدار واسطے رہے وہ سونا مکھ دیکھنا ہے پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھے اج سکھ مترا دی وڈیری اج سکھ مترا دی وڈیری کیوں دلڑی اداس گنیری کیوں دلڑی اداس گنیری لو لو وچ شوق جگیری لو لو وچ شوق جگیری اج میرا لایا کیوں جڑیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی پہلے اذان ہوئے گی اس کے بعد انشاءاللہ مجھے ہر رنگ چاہیے فرمایا اماں تمہیں میرے والدوں کو جانا ہی نہیں ہے میری دکان ایسی ہے جہاں پر ہر رنگ میسر ہے اب آپ نے یہ لفظ فرمایا نا اماں نے سارے کپڑے دے دیے آپ نے چولہے پر ہڈیاں چڑھائی تو اس میں اوپر سے اٹھایا ڈھکن اٹھانے کے بعد سارے کپڑے اس میں ڈال دیے سارے کپڑے اس میں ڈال دیے جب اس میں ڈالے اماں چیخی کہنے لگی بابا یہ کیا کر دیا ایسا کبھی ہوا نہیں کہ ایک ہی برتن میں ایک ہی رنگ میں ہر طرح کا کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر ہر ایک کی مرضی کا اس کو مل جائے آپ مسکرائے کہنے لگے مائی نہیں تو تیرا محل ہے جن کے مالک سر پہ قائم ہو وہ ہر رنگ رنگ جائے تو یہ بات آپ نے کہی نا تو میں نے کہا نہیں بابا میں نہیں بولتی فرمایا جب اٹھایا کیسا چاہیے کالا کیسا چاہیے سرخ کیسا چاہیے سمجھ ہر رنگ کا کپڑا ملتا گیا جیسے جیسے کپڑوں کو رنگ چڑھتا گیا ویسے ویسے اس کا دل بھی صاف ہوتا گیا نگاہ رحمت بھی پڑتی گئی حتیٰ کہ قدموں میں گر گئی کہنے لگی بابا جیسے کپڑوں کو رنگا ہے ویسے
बात है मांगने की, बात को मैं जब निकाला कर जो मुझे दिखाने दे। सरकार ने फरमाया भाई अच्छा चल ठीक है, फिर कलमा पढ़, फिर कलमा पढ़ा दिया। कलमा पढ़ाने के बाद फिर बात करना कि मुर्शिद काम में ले जदा हो गए हिला तो भी वांग में छक्के मैंने ठीक कर दे के चिट्टा विच जरा भी बैन न रखे हो और शेर मेरा सैन मात रसला मेरे वेट निकाल के रखे हो। फिर फरमाया जब जीवे मेरा मुर्शिद बाहू मेरा वैसे हूँ। फरमाया कह रहे क्या हो तो सही, पकड़ो तो सही, साईं इतने नजबान होते हैं कि हर तरह की महल को खंगाल कर कलमा पढ़ा दिया। पूछने लगी बाबा जिसका नाम इस कलमे में आया है, जिसका सबब मुझे पढ़ा रहे हो, जिसकी बात मुझसे कर रहे हो, वो कैसा है, वो कैसा है? अब कोई और चल भी कोई नहीं सामने तक लेना। फरमाया माँ परेशान ना हो, कलमा पढ़ लिया है, अगर आप सामने निकाल कर जैसे लोग पलटा सामने कभी वाले मौजूद थे और कहने लगे भाई पूछ रही थी ना कि कलमे वाला या जिसका नाम बतला रहे हो वो कौन है? मेरा साईं को सामने खड़ा, इसको मोहम्मद मुस्तफा। मेरे करीब मुस्तफा दे गुलाम गल होती तलब दी, गल होती है तब दी। ऐसे वो खाजा साहब की बारगाह में आकर वो ना खाजा साहब को रोते देखता तो एक सवाल करता बाबा जी क्यों रोते हो, बाबा जी क्यों रोते हो? तो आप एक ही बात फरमाते हैं कि बेटा तेरे दिल में मोहब्बत नहीं है, तुझे क्या पता रोना क्या होता है, तुझे क्या पता क्योंकि आशिक दा और रोना धोना ते बिन रोए नहीं मंजूरी और दिल रोवे पने अखियां रोवन होंदा रोवन विच इश्क जरूरी ते कुछ रोंदे ने ओ दीन दी पढ़ा दिया गया। पूरा एक हफ्ता आपके साथ रहा, बाद में फरमाया बेलिया घर चला जा, बड़ा कुछ हो गया तो छुट्टी मिल गई है, घर चला जाऊंगा, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। मगर मामला तो ठीक होने की बजाय मामला तो उलट हो गए। तो पहले रोने का मतलब पूछता था, अब घर जाता है तो दाएं मार के रोता है और दाएं मार के रोता है और अंत करता है अम्मा मेरे पीर को कह दो मेरी छुट्टी खत्म कर दो, मेरी छुट्टी खत्म कर दो। जब ये बात अम्मा से कही, अम्मा ने सर पे तरासा दिया, कहने लगी पुत्रा तू कैसा पुत्र है, माँ को छोड़ के पापे की तरफ जा रहा। माँ तूने मेरे साईं को देखा ही नहीं, जिन्ना नहीं दिखा उठन लगा, जेड़े देख लेते तो बोलते नहीं, जेड़े राज हकीकत नू जानते नहीं और राज हकीकत नू बोलते नहीं। भावे हजर हो गए, भावे नजर हो गए और किसे मैदान अंदर डोलते नहीं। कहने लगा तूने अभी देखा ही नहीं है, जब तू
چھپ گئے دروازے کے پیچھے. اب اماں کہہ رہے بابا جی میرے پتر کی چھٹی ختم کرو, میرے پتر کی. اب وہ دروازے کے پیچھے کہ جو کوئی کسے عاشق ہو کوئی نہیں چھوڑو سے کو نہیں. دوڑ کے آ گیا پھر چھٹی ختم کر دے, قدموں میں گر گیا. تو وہ کہنے لگے پتر وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ کبھی یہ بات مجھے لگا کہ بابا جی پہلے میں پوچھتا تھا کہ کیوں روتے ہو, اب پتہ چل گیا ہے کہ جب یار کا چہرہ نظر نہ آئے دل کا عالم متغیر ہو جاتا. میرے قریب آ کر کے غلام آخری بات کر کے گفتگو کو سمیٹتے ہیں. میرے کریم متصل کے پیارے غلام اطلاع شہباز کلندر ہم کو محتارا رہتے تھے عثمان مرمندی. اب آپ خوبصورت بھی تھے, سید زادے بھی تھے, پھر اللہ کے ولی بھی تھے, پھر مادر ذات ولی تھے, یعنی کہ کمال در کمال تھا. جیسے ہی آپ چاہتے نا تو آپ کے گلے میں کشکول وغیرہ کتنا بالکل بھاری تھا کہ آپ زمین کی طرف آپ کا سر جھکا رہتا, اور اسی گلی سے جہاں سے آپ گزرتے تو وہاں پر گھر تھے کافروں کے یہودیوں کے, اس وقت کے لوگ تھے. تو ان کی ایک بچی تھی نوجوان, جب حضور گلی میں جایا کرتے تو نیچے سے جھکا کر بیٹھ جاتے. جب بیٹھتے وہ بچی اوپر سے دیکھا کرتی مگر چہرہ نظر نہ آتا, مگر چہرہ نظر نہ آتا. جب چہرہ نہیں نظر آتا تو بڑی پریشان ہوتی, اور پریشان ہوتے ہوتے اپنے آپ کو ملامت کرتی, اور یہ کہتی دل میں کہ اتنی بدنصیب ہے جس سے محبت کرتے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتی. اب سبھی احبابوں کے کرنے والے کو پتا تھا کہ حضور سے بڑی عقیدت رکھتے, کسی نے روکا نہیں, کسی نے روکا نہیں. سجن چاہ سکتا جو دیئے کہ توڑا کردار میں ایک رمکان کے لئے کل کوئی نہیں ہے, وزا تب ہے. تو جب یہ معاملات ہوئے نا تو ایک دن جب نہ رہ سکی, محبت کا پیمانہ نبریز ہو گیا, نیچے جھانکتے جھانکتے چھلانگ لگا. جب چھلانگ لگی, جب کایا پلٹی تو حضور کے چہرے پر نظر پڑی. چہرے پر وہ کہتے ہیں لب دیا لب دیا اسی آپ گواچے سنو اپنی خبر نکائی, وہ ساتوں پارے تک گلیاں دے سنو کہتے تو کسدائی تے ساڑ دیتا سی لنگ نبوس دا چولا اسی پہنے عطا چگدائی. وہ سردار کی اپنا آپ گوایا تد یار نے چاہتی پائی. یہ زندگی تو چلی گئی مگر سرکار کا چہرہ تو دیکھ, سرکار کی آنکھوں میں آنسو ہے آئیں کھانے کے لیے. سرکار نے اپنے چادر اتاری اس کے اوپر دے دی. خوش نصیبی کی بات ہے, جب چادر دی اٹھانے لگے, اٹھایا نہیں جا رہا. سرکار مسلسل رو رہے, روتے 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 روتے. انہوں نے سوال کر دیا حضور اجازت دے دے اسے اٹھا لے. رو کر کہنے لگے اس کے مقدم میں جنہ نہیں لکھا. رغون ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اس کے مقدر میں جنہ نہیں لکھا.
قانون ہمارا ہے، ہمارا رواج ہے، ہمارے طریقہ کار ہے، ہمارے مذہب کی ریت ہے. کہنے لگے تمہارے مذہب کا مجھے پتہ نہیں مگر جو ہمارا ہو جاتا ہے اسے آگ نہیں لگتی. ہمارا ہو جاتا ہے اسے آگ نہیں لگتی. جب یہ بات کہی تو کہنے لگے حضور کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ کہنے لگے ایک کام کرو، جیسے ہم کرتے اس کا جنازہ پڑھا. حضور ہمیں تو پڑھانا نہیں آتا. فرمانے لگے تم کفن دفن کا انتظام کرو، جنازہ ہم پڑھا. جنازہ پڑھایا، دفن ہو گئی. آج بھی جا کر دیکھو تم کہنا اس سے پاک ہوتا ہے اس سے پاک. جب پہلی چادر پوشی کی تقریب ہوتی ہے تو وہ شروع وہاں اس قبر سے ہوتی ہے. سجن اے بول قبول نہ لیا کرو اندے قسم ناراض کر بول جاندے کوئی نہ پاوے کان کھپ پاوے یار فرق اناج نہ بولیاں دے جیڑیاں رضا یار تے رہ راضی کم بن جا نہ گولیاں دے. سرکار ادھر گیا پین تانے قسم والیاں کو چھوٹے ڈولیاں دے. چلو سنتے ہیں ادا کریں تمام احباب.